خوبصورت اعلیٰ اور جلالی نام ہے جو ہماری زندگیوں کا مالک، جو ہماری زندگیوں کا خالق خدا ہے، جس نے ہمیں اسی لیے بنایا تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کر سکیں۔ اسی کے خوبصورت نام میں آج باسط آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خدا عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا بھلا ہے، اور بائبل مقدس بیان فرماتی ہے کہ وہ بھلوں کے ساتھ سدا بھلا ہی کرتا ہے، اور اس کی بھلائی آج یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان تک ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ آسمانوں کو چھوڑ کر اس ٹائم ہمارے درمیان تخت نشین ہے۔ اس کی حضوری اس بات کو عیاں کرتی کہ وہ ہمارے درمیان، اس لیے کہ کیا وہ اپنی حضوری کو بھیج کر ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے، اور ہم نے اسی حضوری میں گا کر بجا کر ہم نے اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دیا۔ آئیے آج خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی، نصیحت و تنبیہ کے لیے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ خدا میرے اور آپ کے ساتھ کیا فرماتا ہے۔ آج خدا کی مرضی کے بارے میں دیکھیں گے، جانیں گے۔ آج دنیا کے اندر ایماندار اس جستجو کا شکار بنا پڑا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو، خدا کی رضا کو کیسے جانیں، اور وہ انہی باتوں کے اندر رہتے ہوئے خدا کی آواز اور شیطان کی آواز کو سمجھنے سے بالکل جو ہے وہ ناکام رہ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری زندگی کے اندر خدا کی مرضی، خدا کی رضا کیا ہے، اور یہ ایماندار کو جاننے کے لیے بے حد ضروری بات ہے۔ آج معاشرے کے اندر لوگ بہت سارے طریقوں سے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایماندار جو صبح سویرے اٹھتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور بند بائبل کو کھولتے، اور جو حوالہ ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ یہ کہتے کہ یہ خدا کی مرضی کے عہد موافق ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو پرانے عہد نامے کے مطابق خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، اگر آپ ساؤل کے بارے میں جب دیکھتے ہیں، اس نے خدا کی رضا کو، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے وہ اس شخصیت کے پاس گیا جس کا آشنا جن تھا، اور اس نے خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے جنات کے آشنا اس عورت کے پاس گیا ہے جو ابلیس کے بل بوتے پر جو ہے وہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آج بھی لوگ جو ہیں انہی طریقوں سے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جلاتی افتہ کی طرح خدا کے سامنے نشان رکھ دیتے ہیں کہ جی اگر خدا ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم جانیں گے کہ تیری مرضی ہمارے لیے یہ ہے۔ لیکن پالوس رسول بیان فرماتا ہے خدا نہ تو کسی کو آزماتا ہے اور نہ وہ کسی سے آزمایا جاتا ہے، بلکہ جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر یہ سارا بن آموس کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک ٹائم آیا جب خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے خود اخذ سے فرمایا کہ تو اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کرے، تو خدا کے سامنے کوئی ایسی بات رکھ دے تاکہ تو جان جائے کہ اس میں تیرے خدا کی مرضی اور خدا کی رضا کیا ہے۔ اخذ نے جواب دیا میں خدا سے کوئی بھی نشان طلب نہیں کروں گا، کیونکہ میرا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ وہ بھلوں کے ساتھ
بھلا ہی کرتا ہے. اور اس نے اپنے کلام میں لکھ کر دیا کہ اس سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اس کے ارادے, اس کے منصوبے بھلائی کے ہیں. اور اس نے خدا کو جواب دیا, اے خدا میں تجھ سے کوئی بھی نشان ہے, کوئی بھی بات تجھ سے طلب نہیں کروں گا, کیونکہ تیرے ارادے میری سوچ سے بالا تر ہیں اور تیرے ارادے تو میری ادراک سے بھی بلند ہے. خدا میں تجھ سے کوئی بھی نشان طلب نہیں کروں گا. تب خدا نے اسے جواب دیا, خدا تم کو آپ ایک نشان دے گا. اور مبارک ہے وہ زندگیاں جن کے سامنے خدا خود نشان رکھ دیتا ہے. آج ہم اس طرح کے ایماندار ہیں کہ ہم خدا کے سامنے نشان رکھ دیتے ہیں, اور ہم نشان رکھنے سے خدا کی مرضی کو باطل کر دیتے ہیں. ہم خدا کی وفاداریوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں, ہم خدا کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے ہیں. لیکن مبارک ہے وہ زندگیاں جو اخذ کی طرح کہتے ہیں خدا تجھ سے کوئی بھی نشان طلب نہیں کروں گا, اور خدا نے اس کی زندگی کے اندر پورا کہ خدا تجھے آپ ایک نشان بخشے گا, اور ایک بیٹا ہوگا, کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گا, اس کا نام امینول ہوگا, جس کا مطلب یہ کہ خدا دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ساتھ ہے. لیکن آج دنیا کے اندر ایماندار کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے اسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف طریقوں سے خدا کی رضا اور خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں ان رکھ دیا ادھر روز پڑے باہر روز نہ پڑے, اور ساری جگہ پر روز پڑ جائے اور خوش کرے, پھر تیری مرضی ہے. آج ہم یعقوب کی طرح خدا کے سامنے بے ایمانی کی حالت کے اندر نشان رکھ دیتے ہیں. اگر تو میرے سارے راہ میں میری حفاظت کرے, میرے سفر کو مبارک کرے, مجھے دوبارہ میرے باپ دادا کے ملک کے اندر, شہر کے اندر, میرے کنبے کے اندر مجھے پہنچا دے, تو میں ضرور ہی خدا تجھے اپنی ساری دہیزاری آمدنی پر تجھے ضرور ہی خدا تجھے دیا کروں گا. لیکن مبارک ہے وہ زندگیاں جن کے ساتھ خدا خود وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ. اور یہاں پر بصورت پولس رسول روم کی کلیسیا کو لکھتے اس کے 12ویں باب کی 2 آیت کے اندر بیان کرتا ہے, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. کیوں اس جہان کے ہم شکل نہ بنو؟ کیونکہ دنیا دار لوگ جو ہیں وہ کیسے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اکھا بند کر لیندے, بائبل کو بند کو کھولتے, اور اگر ان کے دل کے موافق کوئی آیت سامنے آ جائے تو دیکھا میں گیا سے خدا دی مرضی میرے لیے آئی سی. اور اگر خدا ہماری مرضی کے موافق کچھ کر دے جیسے کہنے جی ادھر خدا دی مرضی, اور اگر خدا کا منصوبہ ہمارے لیے وہ نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یہ خدا دی مرضی نہیں ہے. حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ برائی میں سے بھلائی نکالنا جانتا ہے, اور خدا اس ٹائم ہمارے لیے بھلائی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ بات ہماری مرضی کے بالکل جو ہے اپوزٹ ہوتی ہے اور ہم اس بائبل کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں, وہ خدا تیری مرضی نہیں ہے. لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں لکھے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. کیوں؟ بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ہمیں دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہم نے خدا کی مرضی کو, خدا کے ارادے کو نہیں جاننا ہے, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا خدا نے خود فرمایا میرے لوگ میرے محرم راز ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے محرم راز کا مطلب خدا کے بھیتوں کو, خدا کے علوم کو جاننے والے خدا کے لوگ. اور بائبل کے اندر لکھا کیا جس کام کو میں خود کرنے کو ہوں اپنے دوست ابراہم سے اس بات کو پوشیدہ رکھوں, خدا تو خود آپ کی اپنی مرضی کو آپ کی زندگی کے اندر پورا کرتا ہے. لیکن ہم خود خدا کے سامنے نشان رکھ دیتے ہیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلو تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. کسے؟ نیک, پہلی بار نیک ارادے کے ساتھ. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر نفرت بھری ہو, اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے حسد بھرا پڑا ہو, اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے بغض بھرا پڑا ہو, اور ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے نیگیٹو سوچیں بھری پڑی ہوں, تو کیا ہم خدا کی مرضی کو جیسے لکھا ہوا ہے پہلی بات نیک
نیک ارادے کے موافق. تو اگر میرے دل کے اندر کسی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے نفرت بھری پڑی ہو، جی ایسی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کو ڈیر کیے ہوئے اور اب یہ ہمیں کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر میرے دل میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ محبت ہوگی یا نفرت بھر جائے گی؟ نفرت بڑھے گی. اور ہم خدا کی مرضی کو باطل خیالوں کے اندر بدل کر رکھ دیتے ہیں اپنی انا پرستی کے مطابق. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا کی مرضی پہلی بات نیک اور دوسری پسندیدہ. کیا خدا کو پسند کیا ہے؟ کیسے ہم خدا کی مرضی کو جانیں؟ خدا کو کیا پسند ہے؟ آخذ نے کہا کوئی نشان تو سے طلب نہیں کروں گا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلی بات نیک اور دوسری لکھا ہے پسندیدہ. کیا خدا کو کیا پسند ہے؟ کیسے خدا سے خدا کی رہنمائی کو لے سکتے؟ پھر بیان کروں گا کہ جب خدا اپنی مرضی کو آپ کی زندگی کے اندر پورا کرے گا تو خدا آپ کی زندگیوں کے اندر وعدے بھی پورے کرے گا. اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا ایسا کرنے کو ہے کیونکہ وہ ہمارے درمیان. اگر ہم پسندیدہ طور پر جو خدا کو پسند ہے اسی طریقے سے ہم خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور خدا کی مرضی کو میں اور آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب تو کوٹری میں دعا کر، جب تو دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو پوشیدگی میں دعا کر تاکہ تیرا باپ تجھے اس بات کا بدلہ دے سکے. اور جو پوشیدگی میں رہنے والا خدا ہے وہ اپنی مرضی کو تیری زندگی کے اوپر ظاہر کرے. پہلی بات خدا کی پسندیدہ مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات خدا کے کلام میں لکھا ہوا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر حاضر نہیں ہو سکتی. خدا کی پسندیدہ مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہو کر آنسوؤں کے ساتھ خاکساری کے ساتھ اس کی پسندیدہ مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات لکھا ہوا ہے پھر تجھے پتا چلے گا کہ خدا کی کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو. کس سے معلوم کرو؟ کیونکہ بائبل مقدس تجربات سے بھری ہوئی زندگی ہے. اگر آپ نئے عہد نامے کو پڑھیں، اناجیل کا مطالعہ کریں، اسپیشلی طور پر رسولوں کے اعمال کو پڑھیے گا، وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ شاگردوں نے کیسے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر جانا ہے. اور بغیر پاک روح کی معموری سے میرے خیال میں خدا کی مرضی کو جاننا بہت مشکل بات ہے. کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ روح حق جب آئے گا تو تمہیں آسمان کے باپ کی پوشیدہ باتیں بھی تم پر ظاہر آشکارا کرے گا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے. اور جب یوحنا 17 باب کو جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بھی دنیا کے اندر جو مقصد لے کر آیا ہے اس کا مقصد دنیا کے اندر آنے کا یہ تھا تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے. آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم خدا کی مرضی کو الگ کر دیتے ہیں. جب ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے نفرت بھر جائے ہم خدا کی مرضی کو باطل کر دیتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنی انا کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہم اپنی ضد کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 17 باب کی 4 آیت کے اندر لکھا جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا ہے آئے باپ میں نے اس کام کو پورا کیا تاکہ تیری مرضی کو پورا کر سکوں. خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کی رضا کو پورا کرنا ہے. خدا کی مرضی کو جاننا ایمانداروں کے لیے بالکل ضروری. اس طرح جس طرح آپ اپنے بدنوں کو پالنے کے لیے اس کی روٹی پانی کی فکر کرتے اسی طرح روح کو بیدار رکھنے کے لیے اور خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے آپ کو روح کی معمولی سے معمول ہونا پڑے گا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے جب آپ خدا کی مرضی کو جان لیں گے تو پھر ذرا دیکھے گا خدا میرے اور آپ کے ساتھ کیا فرماتا ہے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے گا یسایہ بن آموز کا لکھا ہوا صحیفہ. خداوند کے زندہ پاک کلام میں یسایہ بن آموز کا صحیفہ
اس کا 30واں باب خداوند کے زندہ پاک کلام میں، یسایہ بن آموز کا صحیفہ اس کا 30 باب اور اس کی 21 آیت سے یوں مرقوم ہے۔ اور ہم اس کی 19 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ آئے سیدونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ جب تو پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، تجھے کوئی نشان رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہاں پر یسایہ بائبل مقدس کے اندر یرمیہ 33:3 کے اندر لکھا ہوا ہے، تو مجھے پکارے گا اور میں تیرا خدا تجھے جواب دوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اور ہم کہتے ہیں جی ساڑھے نشان دا تک جواب ہی نہیں ملیا۔ کیسا نشان ہم خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس کا جواب ہی خدا نہیں دیتا۔ یسایہ کے صحیفے میں تو لکھا ہوا ہے، تیرے خدا کے کان بھاری نہیں ہو گئے ہیں کہ تیری دعا کو سن نہ سکے، اس کا چھوٹا نہیں ہوگا کہ تجھے بچا نہ سکے۔ دعا میں ہم بڑے بڑے بول بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کل کا خدا نہیں ہے، خدا کل کا خدا نہیں، خدا تو آج کا خدا ہے، خدا تو ابھی کا خدا ہے، خدا تو پل بھر میں جواب دینے والا خدا ہے۔ اور ایک ٹائم میں ہم بے ایمانی کی حالت کے اندر رہتے ہیں، جب خدا ہم سے بولتا ہے تو ہم خدا کی باتوں کو باطل خیالات کے اندر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ سنتے تجھے جواب دے گا، اور اگر چاہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، پھر بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، اب دیکھے گا۔ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اگر خدا کی عین مرضی اپنی زندگی کے اندر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی پر لیتے اور اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا، امر پر بھروسہ رکھنے والے ہمیشہ شرمندہ، پریشان، رسوا اور دوسرے الفاظ کے اندر ہمیشہ ہی ذلیل اور ذلت کا شکار بن جاتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہو کبھی بھی شرمندہ اور پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جب تو اس پر بھروسہ کرے گا تو تجھے اس کے سامنے نشان رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب تو نکلے گا تو دہنے یا بائیں طرف جب تو مڑنے کی کوشش کرے گا تو تیرے پیچھے ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز کسی انسان کی نہیں بلکہ تیرے خدا تعالیٰ کی ذات ہوگی، جس نے تجھ سے پیار کیا، جس نے تجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے پیار کیا، جس نے تجھے اپنی عین مرضی کے موافق بلایا۔ وہ خدا آسمان سے پکارے گا اور تیرے کان کے اندر آواز دے گا، اے بیٹا راہ یہ ہے، اس پر چل، یہ تیرے لیے بھلائی کی ہے، یہ تیرے لیے اچھائی کی ہے، یہ تیرے لیے بہتری کی ہے، اس پر چل تو کامیابی اور سرفرازی اور ترقی، عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی تو عطا تجھے بخشی جائے گی۔ لیکن آج ہم خدا کی مرضی کو جان ہی نہیں پاتے ہیں، اور یہاں پر خدا کے پاک کلام میں یسایہ 58 باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جب تو اس کی مرضی کے عین موافق چلے گا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ ہلیلویا۔ اگر آپ خدا کی عین مرضی کے موافق چلتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ ایک دن لی نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، صرف تیری آمد رفت کے درمیانی نہیں کہ تو جا رہا اور آ رہا، صرف خدا کی رہنمائی تیرے لیے ختم نو۔ اس نے وعدہ کیا، خات پر جمع رکھو، میں تو دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تو اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا، اگر تو خدا کی مرضی کے موافق چلے گا۔ آج ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
ہم خدا کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں. آئی کہنے جی یہ سارا کچھ تو میری اپنی محنت کا. بنی اسرائیل کو بھی خدا نے یہ کہا تھا جب تو مفتدت مکانوں کے اندر رہنا شروع ہو جائے, اگر تیرا گھر اچھی نعمتوں سے بھر جائے تو یہ نہ کہنا کہ یہ تو میرے ہاتھ کی محنت کا اجر ہے, کیونکہ لکھا ہوا خدا نے تجھے قوت بخشی تاکہ تو اس دولت کو کما سکے. اور خدا کلام میں لکھا ہوا ہے جب تو عین اس کی مرضی کے مطابق چلے گا تو خدا تیری رہنمائی کرے گا. اور یہ سائے کے صفحے کے اندر میں پڑھ رہا تھا, بڑی خوبصورت بات ہے. جب آپ خدا کی مرضی کے موافق چلیں گے تو بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے یعقوب کا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہا, بائبل کو پڑھیے گا یہ سایہ اس سایہ کے صفحے کے اندر, اس نے کہا یعقوب میں تیرا خدا تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا. کون سا ہاتھ ہے؟ اپنا دائنا ہاتھ نہ دکھائیے گا ذرا خدا کو جن کا دائنا ہاتھ سلامت ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا خدا نے یعقوب سے کہا, یعنی کہ اسرائیل سے, یعقوب میں تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر مت خوف کھا. تو ندیوں کو بھول کرے گا تو ندیوں تجھے ڈبونے نہ پائیں گی. ہاللیلویہ. جب تو آگ میں سے گزرے گا اور تجھے جلانے نہ پائے گی, کیونکہ تیرا خدا تیرا حلال خدا ہوگا, تیرا خدا تیرا جناور خدا ہوگا. وہ تجھے سیراب پاک کی مانند بنائے گا. تیری جڑیں پوشیدگی کے اندر نہیں بلکہ تیری جڑیں پھیلیں گی اور تیری نسل زمین پر زور آور ہوگی, کیونکہ تیرے خدا کی مرضی تیری زندگی کے اندر یہ ہے. اور جو لوگ خدا کے سامنے نشان لا کے دیتے ہیں ہمیشہ ناکام ہی ہوتے ہیں, لیکن جو خدا کی عین مرضی کے مطابق چلتے ہیں خدا اپنے وعدوں کو پورا کر دیتا ہے. تو آج ہم کس کی مرضی کے موافق چلیں گے؟ ہاں, کس کی مرضی کے موافق؟ ہم اپنی مرضی کے موافق چلتے ہیں, جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں. اور بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ لو جی سارا کچھ تو ساڈا ہی, یہ تو ہماری اپنی محنت کا. ابراہیم نے بھی یہ الفاظ کہے تھے نا, جب اس کے پاس ابھی اسحاق نہیں آیا تھا تو اس نے خدا سے بھی یہی گلا شکوہ کیا تھا. آج کا ایماندار بھی یہی کہتا ہے, خدا کہتا ہے میری مرضی تیرے لیے ہے کہ تو کامل بن, میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا. ہم خدا کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی ساری برکتوں کو بھول جاتے ہیں. اور خدا کو کہنے دیتا کی, یہی ابراہیم نے کہا تھا نا, دیتا کی ہوں خدا, یہ سارا کچھ تو میرے پاس ہے اور یہ میرے باپ دادا کی وراثت کا حصہ ہے جو میری زندگی کے اندر آیا, تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ آج جیسے بھی کہنے دیتا کی, لیکن مبارک ہے وہ زندگیاں جو اسرائیل کے خدا پر اپنی نگاہوں کو لگاتی ہیں. زندگی کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوں گے اگر خدا کی مرضی کو جانیں گے, خدا کے سامنے نشان رکھنے کی کوشش نہ کریں. بائبل کے اندر لکھا تیرا خدا نہ تو آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہم تو اپنی خواہشات کے اندر پھنس کر آزمائے جاتے ہیں اور کہنے خدا تیری مرضی سے. اگر کہ مار جائے جیسے کی کہتے ہیں جی, سارے مل کر بولیں گے اگر کہ مار جائے جیسے کی کہنے ہاں خدا دی مرضی سے. جی کہ خدا نے تینوں عقل نہیں سی دیتی کہ اگر تجھے مرض لگ گیا ڈاکٹر کہتا دوائی کھا دے کھا, اگر ٹرین آ رہی ہے ٹرین آپ کو ہارن دے رہی ہے تو پھر بھی اگے اندر وقت ٹرتے جاؤ تو اندر خدا دی مرضی. ہاں اگر گڈی تیز آ رہی ہے اور ٹریفک قانون کے مطابق بائک والے کو کہتے کہ سائڈ دے ہو کے چلو, تسی پچھلی لائن چ ہو کے سپیڈ نہ چلو تے پچھوں آن کے گڈی تانوں چوک کے مارے تے 11 22 والے آگے تانوں سیدھا سروس ہاسپٹل یا گنگا رام چھوڑ دیں یا جنرل ہاسپٹل لے جائیں تے اوتھے تسی کہو جی خدا دی مرضی سی. جی جڑا کام چنگا ہو جاوے وہ ٹھیک ہے تے جڑا کام پیڑا ہو جاوے وہ جی خدا دی مرضی ہے. کہندی تھی خدا دی مرضی ہے. خدا کیا برائی کا خدا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا وہ تو بھلائی کا خدا ہے. اسی لیے خدا کے سامنے نشان رہی, خدا کے سامنے گھٹنوں کے بال ہو, خدا کو کہیں کہ جو تیری عین رضا مرضی میری زندگی کے اندر ہے وہ پوری کر. نہیں تو یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. بائبل کے اندر لکھا نا پرانے عہد نامے کے اندر 2 نبیوں کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے کیا ہوئے کہ تو جانا ہوتے چھیتی نہ جو کچھ بولا تجھے اسے بیان کرنا اور تو نے واپس
وہاں سے نہ تُنے کچھ کھانا ہے نہ تُنے پینا ہے، جسٹ جو تجھے بولا ہے یہ کہے اور واپس لوٹ کر آ۔ لیکن دوسرا نبی کی کہہ رہا، جب پتا چلا ہے یہاں پر کہ مرد خدا آیا ہے تو وہاں پر دوسرے نے آ کر کیا کہا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا جلدی جلدی گلے پر زیر کس دے، میں اسے لے کر اپنے گھر آؤں گا۔ اور جا کر اس نے کیا بول رہا ہے، سچ بولے کہ جھوٹ بول رہا؟ ہاں، حالانکہ خدا نے انہوں کو لیا نہیں بھیجا ہے، وہ تو اپنی مرضی کے موافق گیا ہے اور جا کر جھوٹی نبوت ان کے سامنے کر رہا ہے کہ مینوں خدا نے کیا کہ تین میں لے کے آؤں۔ آج ہم باطل نبوتوں کے اندر پڑھ کے ایماندار خدا سے گمراہ اور برگشتہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لکھا ہے جیسے اس کے گھر سے کھا پی کر نکلا ہے، رستے میں شیر نے اسے مار دیا، پھاڑ دیا۔ اگر خدا کی مرضی کے موافق چلیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنی مرضی کے موافق چلیں گے تو اس نبی کو شیر نے پھاڑ دیا۔ خدا نہ کرے کو حالات تمہارے سامنے آئے، آج خدا کی مرضی کو جانیے، اپنے آپ کو اس کے ذریعے میں سلنڈر کیجئے تاکہ خدا کا جلال اور خدا کی مرضی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر پوری ہو، اور یسوع کا نام سدا ہماری زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پاتا رہیے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا